پھر علم نشر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے وہ بوجھ اتار دیا ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کو بوجھل کر دیا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انقضا کا لفظ جو ہوتا ہے ایک گرہ کھولنے کے لیے نقض الحبل کہا جاتا ہے، رسی کی گرہ کو کھولنا اور کسی چیز کے اوپر اتنا بوجھ ہو جانا کہ اس سے ٹوٹنے کی آواز آ جائے۔ اسی کو عربی زبان میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے جو آواز آتی ہے اس کو بھی نقص کہا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ بوجھ کا ہونا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بوجھ تھا جس نے آپ علیہ السلام کو بوجھل کر دیا تھا؟ تو اس بارے میں ہمیں مفسرین کرام کے کچھ اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ یہ بوجھ آپ علیہ السلام کے اوپر معاشرے اور مخلوق کی اصلاح کا بوجھ تھا کہ کس طرح سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے اور گناہوں کی زندگی سے نکالنا ہے۔ ہم یہ اس کی ہلکی سی جھلک اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فیملیاں بڑی مختصر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کس قدر یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو صحیح بات سمجھا دیں، انہیں غلط راستوں سے بچا دیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو ماں باپ کتنے بوجھل نظر آتے ہیں اس معاملے میں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی ہستی جن کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے کل انسانیت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ اپنے اوپر اس بات کا کتنا بوجھ محسوس فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا قول مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ یہ وہی بوجھ ہے جو سورہ ضحیٰ میں ہم نے جانا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَہَدَىٰ کہ نبی ہم نے آپ کو گم پایا، ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، ایک ڈائریکشن دے دی۔ اور یہ ہدایت کس چیز کی تھی؟ کہ حقیقت کی تلاش۔ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے، یا جو ہمیں نہیں نظر آ رہا وہ حقیقت ہے؟ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ یہ وہ اعلیٰ درجے کے سوالات ہوتے ہیں جو کسی بھی حساس انسان کے دل میں آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جیسے حساس و ذہین اور اتنی خوبصورت شخصیت، لہٰذا جس معیار پہ وہ جا کے حقیقت کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ پاک نے تو ان کو ان کے لیول کی جو ہے وہ ہدایت دینی تھی۔ لیکن ایک عام انسان بھی جو ہے اس کے اندر بھی یہ سوالات کسی نہ کسی لیول سے ضرور آتے ہیں کہ وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات ہم کسی معصوم بچے کو بہت شدید بیماری میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ بوڑھے ماں باپ ہمیں نظر آتے ہیں، جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ان کو جانا چاہیے تھا، یہ جوان بچہ کیوں چلا گیا؟ بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جس کو انسان تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقت جس کو نبی علیہ السلام تلاش کرنا چاہتے تھے، یہ وہ بوجھ تھا جو آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس کے رہنے والے ہیں اور بڑے اچھے مالی لحاظ سے مضبوط گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، مذہبی گھرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ انہیں کس چیز کی تلاش ہے کہ آپ اتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ایک راہب کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے پھر ایک یہودی کے غلام بن جاتے ہیں اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچتے ہیں۔ اتنی لمبی تلاش کس بات کی تھی؟ کس حقیقت کو آپ جاننا چاہتے تھے؟ تو یہ سب وہ سوالات ہوتے ہیں جو ایک عام انسان کو بھی جو ہے بعض اوقات بہت پریشان کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بوجھل کیفیت لے کر آ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات عالی تو اس دنیا کی حقیقت کو ہم سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار سے جاننا چاہتی تھی۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ وہ بوجھ ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ بوجھ اتار دیا، ہم نے آپ کو وحی دی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، آپ کے سب سوالات کے جوابات ہم نے آپ کو دے دیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ جو تعلق نصیب فرمایا تو اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر سے ہر طرح کا بوجھ جو ہے وہ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ وہ تعلق نصیب کرے کہ ہمارے اندر جو بوجھ ہیں وہ بھی اتر جائیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تیسرا قول صوفیہ کرام کا ملتا ہے، اگرچہ وہ بڑی لطیف بات کرتے ہیں مگر بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر جو بوجھ تھا یہ دراصل میں عروج اور نزول کا بوجھ تھا، جسے صوفیہ کرام اپنی ٹرم میں تو سیر اللہ، سیر فی اللہ اور سیر ان اللہ باللہ کہتے ہیں، مگر آسان الفاظ میں اس کو عروج اور نزول کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ عروج و نزول کی کیفیات کیا ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عروج کی کیفیت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب انسان ذہنی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، تو جب انسان کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو اسے عروج کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ نبی علیہ السلام کو کس قسم کا عروج اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نصیب ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ساری ساری رات قیام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں
اور میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بسر کرنا اور آپ کا خاص کیفیات کا ہونا، اس کی گہرائی کا اندازہ جو ہے ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری بات ہے یہ بڑی خاص کیفیات ہوتی تھی۔ ان کیفیات کو جو ہے وہ عروج کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیات ایک عام انسان کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی دعاؤں میں، نمازوں میں، عبادات میں بہت حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بہت لمبی بات کریں اللہ پاک کے ساتھ، بہت لمبا سجدہ کریں۔ کبھی کبھی آپ کو تنہائی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ تو ایک عام انسان بھی اپنے اندر یہ عروج محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس کا عروج اور نبی علیہ السلام کا عروج اس میں بہت فرق ہے، لیکن یہ کیفیت جسے تقرب اللہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ قرب کس حد تک اور کس نوعیت تک محسوس ہوتا ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام ان کیفیات میں ہوتے تھے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ نبی اب آپ مخلوق میں جائیے، ان کو قرآن سنائیے۔ جب نبی علیہ السلام آ کے قریش مکہ کو قرآن سناتے ہیں تو سامنے سے تو ابو جہل کی بدتمیزی دیکھنی پڑتی ہے، لوگوں کے رویے دیکھنے پڑتے ہیں، ان کی سختیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو کہاں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عروج اور سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور کہاں انسان مخلوق کی بدتمیزیاں برداشت کرے، ان کے رویوں کو برداشت کرے۔ تو اس کیفیت کو جو ہے وہ نزول کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اب نبی کا نزول جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، نبی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی ایک عبادت ہی ہوتی ہے انبیاء کی، مگر انبیاء کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے اس کیفیت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسا ایک عام انسان جو بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا مہذب ہوتا ہے، شائستہ زبان بولنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو کسی بدتمیز ماحول کے ساتھ واسطہ پڑ جائے یا گالی دینے والے انسان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو وہ کتنی تنگی محسوس کرتا ہے، لوگوں کی جہالت اور رویوں سے وہ کتنا تنگ پڑ جاتا ہے، بلکہ ایسے ماحول کو، ایسے اداروں کو، ایسی محفلوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات عالی جو کہ اتنی شائستہ ہستی ہوں، اتنی خوبصورت ہستی ہوں، اور پھر ان کو آ کے لوگوں کی اس طرح کی باتیں اور رویے برداشت کرنے پڑیں، تو اگرچہ وہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ معاملہ چلتا ہے، مگر بہرحال اس کا برداشت کرنا ایک مشکل معاملہ ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کو نزول کی کیفیت کہا جاتا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے لیے برداشت کرنا ایک مشکل معاملہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم مخلوق کی بدتمیزیاں سہنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ان سے ڈیلنگ کرنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آپ کو اس طرح کا شرح صدر نصیب فرما دیں گے۔ یہاں پر اہل علم یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک معاملہ ہے روحانیت کا، جسے آپ جو طریقت کا معاملہ کہہ دیتے ہیں، اور ایک معاملہ ہوتا ہے شریعت کا۔ تو جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ شریعت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی یہ ساری کیفیات یہ آپ کے اندر کی کیفیات تھیں، یہ آپ کا روحانی معاملہ تھا، لیکن جہاں پہ شریعت کا حکم تھا کہ لوگوں کو قرآن سنانا ہے تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے اندر کی کیفیات کو قربان کرتے ہیں اور شریعت کے حکم کو جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں۔ یہاں پر اس نقطے کو سمجھنا ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی اور نفلی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مثلا ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اذان کی آواز آ جاتی ہے اور نماز کا ایک مخصوص ٹائم ہے کہ آپ نے اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت ہمارے لیے ان ساری کیفیات اور عبادات کو چھوڑ کے پہلے فرض عبادت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ اپنی روحانی لحاظ سے کسی کیفیت میں ہوں گے، تو اتنی میں مسجد سے آواز آ جاتی ہے اذان کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے حضوری سے نکال کے حاضری میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ ایک حضوری کی کیفیت تھی، مگر اس وقت حضوری چھوڑنی پڑی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے لیے ایک اچھے عمل سے کسی دوسرے اچھے عمل میں جانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہاں نبی علیہ السلام کے اللہ پاک کے ساتھ وہ روحانی کیفیات، اور پھر کہاں مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، یہ مشکل معاملہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ تھی کہ پھر جب کوئی امتی کلمہ پڑھتا تھا تو آپ علیہ السلام کو ایک قلبی سکون ملتا تھا۔ پھر جو صحابہ کرام جو ہیں وہ ایمان لاتے رہے اور آپ کی صحبت میں داخل ہوتے رہے، تو ان کے اعمال کو دیکھنا، ان کے ایمان کو دیکھنا، ان کی قربانیوں کو دیکھنا، اس سے آپ علیہ السلام کو جو سکون ملتا تھا، تو دعوت کا عمل آپ کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس وقت میں سرخ اونٹ جو تھے ان کے لیے سب سے زیادہ لگژری قسم کی سواری تھی۔ تو گویا کہ آپ سمجھ
سوچ لیں کہ آج کی وہ کروڑوں کی گاڑی ہو، تو فرمایا کہ کروڑوں کی قیمت کا تمہیں اگر مل جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو کلمے کی نعمت کا مل جانا۔ تو یہ ایک روحانی کیفیت کہ اگر آپ کی ذات سے جو ہے کسی کو کلمہ مل جاتا ہے، دین مل جاتا ہے، اس کا رب مل جاتا ہے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو جو اس سے انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ وہ انشراح تھا جو اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمایا۔ اور اس کے پیچھے آپ علیہ السلام کی وہ ایک روحانی قربانی تھی جو آپ علیہ السلام نے دی، اپنی کیفیات کو چھوڑا اور مخلوق کی اصلاح کے لیے باہر نکلنا، اس کو عروج اور نزول کی کیفیت کہا جاتا ہے۔